پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ہنگو میں ایک بڑی دہشت گرد کارروائی سے یقیناً تشویش کا شکار ہوں گے، جس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فرید خان اور ان کے ڈرائیور کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ فرید خان نے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ حصہ لے کر سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھا، آزاد حیثیت میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ ہنگو میں فرید خان کی ہلاکت کے بعد توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے دوران 5 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد مکانات اور دکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ مخدوش صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو علاقے میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ فرید خان کی تدفین آج کر دی گئی، لیکن کرفیو اب بھی نافذ ہے اور پولیس اور فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فرید خان کے قتل کے بعد ہنگو میں پولیس اور فورسز نے شدت پسندوں کے مرکز پر چھاپا مار کر شدت پسند کمانڈر مفتی حامد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنگو کے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ طاہر ظفر عباسی۔ بہت شکریہ طاہر ظفر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ فرید خان کے قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور محرکات کیا نظر آتے ہیں اس قتل کے پیچھے؟ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے فوراً بعد پولیس نے ایک وسیع پیمانے پہ آپریشن شروع کر دیا تھا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو اپریہینڈ کیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے۔ تاہم ابھی تک اس وقت ہم نے آلۂ قتل، ایک کلاشنکوف اور وہ موٹر سائیکل جس پہ ملزمان سوار تھے وہ پولیس نے ریکور کر لیے اور مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔ تو مزید انویسٹیگیشن کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اس کی انفارمیشن ہمیں ملے گی۔ ہم مزید انویسٹیگیشن کے بارے میں تو آپ ابھی کچھ بھی کہنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ گزشتہ روز جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اس واقعے کے فوری بعد اشتعال انگیز کارروائیاں ہم نے دیکھیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کو کنٹرول کرنے میں انتظامیہ بے بس نظر آئی۔ تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور مستقبل میں ایسی صورتحال نہ ہو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، بلکہ بہت شدید اس پہ ہم پوری قوم اور ہنگو کے عوام دکھ میں مبتلا ہیں، لیکن میں اس امر کی تردید کروں گا کہ انتظامیہ فیل ہوئی یا بہت بڑے پیمانے پہ جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر نے اپنی دکانوں کو چنا ہے جہاں ان کی ذاتی دشمنی تھی اور ان دکانوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں صرف اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ہنگو بازار میں صرف 3 دکانوں کو جلایا گیا اور ان دکانوں پہ جوں ہی آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کی مدد سے ہم نے اس آگ پہ قابو پایا ہے، اور اگر یہ نہ پایا جاتا تو تباہی کا خدشہ ضرور تھا۔ حالات بالکل انڈر کنٹرول ہیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کرفیو صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ وہ 1 یا 2% لوگ جو شرپسندی کرنا چاہتے ہیں، جو اس واقعے کی اپنا ذاتی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی کمشنر ہنگو کیپٹن ریٹائرڈ طاہر ظفر عباسی بتا رہے تھے کہ صورتحال کس طرح سے تھی اور کس طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی گئی، مگر جو کچھ ہنگو میں کل ہوتا رہا وہ سب نے دیکھا، اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا۔ اسی معاملے پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اخبار دی نیوز پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ پرویز خٹک کی نئی حکومت آنے کے بعد رکن صوبائی اسمبلی فرید خان کا قتل کتنی تشویشناک بات ہے اور یہ صورتحال نئی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگی؟ دیکھیں، یہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا انتخابات ہوئے اور فرید خان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صوبائی اسمبلی کے جو 124 ارکان ہیں ان میں غریب ترین رکن تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہی مسئلہ اس حکومت کو آئندہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، امن و امان کا مسئلہ اور یہ ملیٹنسی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، فرید خان جو تھے وہ سنی سپریم کونسل کے نائب امیر بھی تھے اور یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے انتخابات جیتے اور پھر اپنے جو حامی تھے ان کے مشورے سے پاکستان تحریک انصاف میں اس لیے شامل ہوئے کہ اس کی حکومت آ رہی ہے اور اس حکومت کے ذریعے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے حل کروائیں گے۔ تو ہنگو میں فرقہ واریت کا بھی مسئلہ ہے، ہنگو میں ملیٹنسی بھی ہے، اور دیکھیں وہاں پہ جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں فرید خان کے مرنے کے بعد،
تو وہاں پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا، اس کو جلا دیا گیا۔ جو امیدوار فرید خان سے ہار گیا تھا جمعیت علماء اسلام کے عتیق الرحمان، ان کے حامیوں کی دکانوں کے اوپر حملہ ہوا، ان کو جلا دیا گیا۔ تو یہ اس رخ جا رہا ہے۔ پھر وہاں پہ جو ایک مقامی کمانڈر ہے محمد آصف، اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، مظاہرین گئے اور 4 افراد کو وہاں پہ جلا دیا گیا۔ تو یہ جو نبی حنفی گروپ ہے ایک وہاں پر، جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اس کو حنفی گروپ بولتے ہیں، اس کے سربراہ محمد نبی حنفی ہیں، تو اس کے اوپر بھی لوگ شک کرتے ہیں، اس لیے اس کے کمانڈر محمد آصف کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے والد اور اس کے ماموں، چچا اور ایک خاتون کو جلا دیا گیا اور اس کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ مختلف وہاں پہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ کس نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے جو میں نتیجہ اخذ کر آ رہا ہوں وہ یہ کہ اسے شدت پسندی کی کارروائی صرف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ محرکات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ جی دیکھیں، ابھی تو صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ مظاہرین کا ریئیکشن ہے تو وہ کچھ لوگوں کے اوپر شک کرتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے وہاں پر کارروائی بھی کی ہے، دکانیں جلائی ہیں، نعرہ بازی کی ہے، لوگوں کو مار دیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ تو مقامی طالبان کمانڈر ہیں، لیکن یہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک اور تنظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف محرکات ہو سکتے ہیں، جب تک یہ حکومت اور پولیس تفتیش نہیں کرے گی، صحیح ملزموں تک نہیں پہنچے گی، تو یہ شک کی فضا رہے گی، اور یہ شک کی فضا اچھی نہیں ہے، اس سے صورتحال جو ہے